والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص حدیث پاک کا مضمون ہے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. ہر درود پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. تو پھر جو 100 بار پڑھے گا اس کا کیا حال ہوگا، جو 1000 بار پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اور سبحان اللہ، شعبان کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے کو درود پڑھنے کا مہینہ کہا گیا، کیونکہ جو آیت درود ہے ہم سب کو وہ آیت یاد ہے. وہ کون سی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو آیت درود ہے نا، یہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو شعبان اور اگلا رمضان، سبحان اللہ. تو اب درود پڑھتے رہیں، عادت بنا لیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے اولین گھر مکہ پاک کی کچھ بات کی جائے، کچھ کعبے کی بات کی جائے، کچھ ذکر حرمین کیا جائے. جب بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام پہنتا ہے تو احرام کے بعد لبیک پڑھتا ہے. نیت کے بعد لبیک پڑھنا ضروری بھی ہے. مگر ہمارے بزرگان دین کی لبیک کیسی ہوتی تھی؟ ایک بہت عظیم ہستی حضرت علی اوسط، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کربلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں. بہت متقی، پرہیزگار، بہت تقوی والے، بڑی کمال کی شخصیت تھے. خوف خدا کتنا تھا کہ ایک بار امام زین العابدین نے حج کا احرام باندھا. جیسے ہی احرام باندھا نا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اتنا خوف طاری ہو گیا کہ آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے، آپ لبیک نہ پڑھ سکے. تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ لبیک پڑھنا تو ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، یعنی مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ لبیک تو پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو احرام کی نیت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو آپ نے پھر لبیک پڑھنا شروع کی اور جیسے ہی لبیک پڑھا تو آپ پر اتنا خوف خدا طاری ہوا کہ آپ نیچے بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر پورے سفر میں یہ کیفیت رہی کہ جب بھی آپ لبیک پڑھتے تھے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. یہ اللہ والے جو مقبولین بارگاہ ہیں، ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے. آج ہم میں سے کوئی مکے مدینے پہنچ بھی جائے تو ہنسی مذاق، شاپنگ، فضول باتیں، یہاں تک کہ حرم پاک کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مکہ اور مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں، جائیں تو ذوق کے ساتھ جائیں، جائیں تو مجرم بن کر جائیں، شرمندگی کے ساتھ جائیں. اور جب لبیک پڑھیں تو کاش یہ ذہن بن جائے کہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں. لبیک کے معنی تو سمجھو. آپ اور میں جب اسکول میں جاتے تھے، مدرسے جاتے تھے، ہمارا نام پکارا جاتا تھا، ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک، پریزنٹ، حاضر ہوں. یہ حاضری لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کہیں ذرا مل کے لبیک کا پہلے معنی سمجھو. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں.
لبیک لا شریک لک لبیک، میرے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف بھی تیری، نعمت بھی تیری، ملک بھی تیرا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب جایا کرو نا، اور میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی ہم انشاءاللہ ذوق حاصل کرنے کے لیے لبیک پڑھیں گے، لیکن جب احرام پہنتا ہے نا انسان، جسم سے سارے لباس اتر جاتے ہیں، اور جب وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کیفیت کا عالم ہی اور ہوتا ہے، وہ کیفیت احرام پہن کے ہی آ سکتی ہے۔ بہرحال اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، جلدی جلدی ہمیں احرام پہننا بھی نصیب فرمائے، لبیک پڑھنا بھی نصیب فرمائے، کعبے کا طواف بھی نصیب فرمائے، کعبے کا دیدار بھی نصیب فرمائے، صفا مروہ کی سعی بھی نصیب فرمائے۔ اب اسی تصور میں کہ حاضری لگ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، والنعمت لک والملک۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ اللہ وہ لمحے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، آئیے مل کر اپنے رب سے مانگ لیں، میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جب بھی لبیک کی بات ہوتی ہے، طواف کی بات ہوتی ہے، حج کی بات ہوتی ہے، ہر عاشق رسول کا دل جھوم جاتا ہے، مگر آج میں اس لبیک کا ایک اور پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک انداز یہ تھا کہ رات کے نوافل ادا فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ ایک دعا سکھائی اور حکم یہ بھی دیا کہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔
आका अलैहिस्सलाम गोया ये दुआ इरशाद फरमाते हैं, यानी नबी पाक तो रोजाना हमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तालीम दे रहे हैं। मालूम हुआ कि लब्बैक सिर्फ एहराम के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत से सरशार होकर रब की बारगाह में रुजू लाते हुए अगर कोई बंदा नमाज से पहले, दुआ से पहले, मस्जिद में आने से पहले, कोई भी फर्ज अदा करने से पहले, कोई अल्लाह का हुक्म बजा लाने से पहले बंदा कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मालिक तेरा हुक्म मैं हाजिर हूँ, सुभान अल्लाह, अब तेरा हुक्म होगा मैं जरूर इसको पूरा करूंगा। बल्कि उलमा ने और बड़ी बारीक बात बताई कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में लब्बैक 2 बार आया है। हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं, इसका माना क्या हुआ, इस तकरार का मतलब क्या है? वो फरमाते हैं कि बंदा जब ये कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका मतलब ये नहीं कि मौला मैं सिर्फ इस काम के लिए हाजिर हूं, मैं सिर्फ आज के लिए हाजिर हूं, बल्कि इसका मतलब ये कि मौला जब जब तेरा हुक्म है तब तब मैं हाजिर हूं, हमेशा हाजिर हूं, किसी वक्त भी पीछे नहीं हटूंगा। ए अल्लाह जो तेरा हुक्म है मैं उसके लिए हाजिर हूं, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक के अहकाम क्या है। हम लब्बैक तो कहना चाहते हैं ना, तो पता भी तो हो कि किस काम का लब्बैक कहना है। अब जरा सुनते जाइए, हैं मजा ये है कि इन सारे कामों पर जहां खालिक ने, जहां मालिक ने ऑर्डर किया, हमारी जबान से निकले लब्बैक मेरे मौला में हाजिर हूं। अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलाह, कुरान में क्या फरमाता है, नमाज कायम रखो। जवाब क्या दोगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूं मौला, मैं सारी नमाजें पढ़ूंगा। अल्लाह फरमाता है आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। क्या जवाब देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं वक्त पर और पूरी ज़कात अदा करूंगा। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। जरा मिलकर जवाब दो ना, है मौला मैं हाजिर हूं, मैं पूरे रोजे रखूंगा, रमजान के रोजे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। क्या जवाब देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नहीं यार, जरा दुनिया भी साथ चलनी चाहिए, जरा दोस्तों का ख्याल भी रखना है, थोड़ा बहुत तो मौलाना साहब चलता है, इतनी तो ना करो यार। कुरान कह रहा है ये अधूरे नहीं, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। तो क्या कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं घर में भी पूरा मुसलमान हूँ, मैं दुकान पे भी पूरा मुसलमान हूँ, मैं दोस्तों में भी हूँ तो मुसलमान हूँ, और फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ तो भी पूरा ही मुसलमान हूँ। उधर जाके रंगी बदल जाते हैं कुछ लोगों के, अरे इसको क्या हो गया, वो बस जरा एंजॉय ट्रिप था, जरा टूर पे आए थे, तो टूर पे मुसलमान इस्लाम थोड़ी घर छोड़ के आए थे। नमाजें कज़ा हो रही हैं, तुम्हारा हुलिया तब्दील, तुम्हारी फैमिली का हुलिया तब्दील नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो। माल किसने दिया, अल्लाह ने, उसी का माल है ना। वो फरमा रहा है खर्च कर दो थोड़ा सा। जवाब क्या देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा। ज़कात देते हुए टेंशन ना लिया करो। कुछ लोगों का बड़ा मसला है, अल्लाह की राह में खर्च तो करते हैं मगर तकलीफ बहुत होती है, या अल्लाह इतना डी ना खपना। अरे भाई 10 लाख ज़कात बनती है उसकी 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ दी, उसका शुक्र अदा कर, तुझे 10 लाख भारी पड़ रहा है। ज़कात देते वक्त, सदका देते वक्त टेंशन ना लिया करो, खुश दिली के साथ, इंजॉय के साथ। या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया है। मांगने वाले भी है ना, तुझे नहीं बनाया रब ने, तो मेहरबानी शुक्र अल्लाह का। हमारा क्या कमाल है इसमें, अल्लाह ने दिया तो दे रहे हैं ना, थोड़ा सा दे रहे हैं। 100 रुपए पे पूरा महीना पूरा साल गुजर जाए, बाद शराइत के बाद उसमें से 2.5 रुपए देने हैं, वो भारी पड़ रहे हैं। और मजे की बात ये, जब देते हो ना तो मल्टीप्लाई होके वापस भी आ रहा होता है, जाता कहीं नहीं है। अच्छा फिर दिया अच्छा वाला करो, ये भी बड़ा मसला है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अल्लाह वालों को कैसा यकीन था। सुनो, अगर मैं जो समझाना चाहता हूं ना, अगर वो आज समझ जाओ तो मजा आ जाएगा आपको। एक बुजुर्ग थे, उनके घर में गुर्बत के दिन थे, खाने को बहुत थोड़ा ही होता था। एक फकीर आया दरवाजे पर, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। आपने अपनी बीवी से पूछा कुछ है कुछ देने के लिए, क्या घर में 4 ही अंडे हैं, 4 दे दो। अल्लाह वाले थे, दिल बड़ा था, हमारे तो दिल में दुखता है ना, अपने पास नहीं है इसको क्या देने का, वो थोड़ा बहुत दिया करो, मल्टीप्लाई होकर आएगा। उनको यकीन था वापस आएगा। आपने 4 अंडे दे दिए। थोड़ी देर गुजरी तो एक बंदा आया, दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोला, कहा मैं आपका दूर का दोस्त हूं, एक टोकरी तोहफे में देकर चला गया। बीवी को कहा चेक करो क्या है इसमें। बीवी ने देखा, गिनती करके बताया कि हुजूर 30 अंडे हैं। आपने कहा 4 के तो 40 आने चाहिए थे, 30 किस हिसाब में आए हैं? अल्लाह का वादा है, 1 का 10 मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो बीवी कहती हैं तो 40, मगर 10 टूटे हुए हैं। तो बुजुर्ग ने कहा सच सच बताओ, जो तूने 4 अंडे दिए थे उसकी क्या कैफियत थी? बोला हाँ बात तो ये कि 3 पूरे दिए थे, 1 टूटा हुआ दिया था।
فرمایا 3 کے بدلے 30 پورے آ گئے، 1 ٹوٹے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آ گئے۔ جملہ میرا سن لینا، اگر دل میں اتر جائے نا، پورے دو گے تو پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے تو ٹوٹے ملیں گے۔ اب کیسے دیتے ہو خود سوچ لو۔ یار دل نہیں مان رہا، پھر بھی کیا کریں، فرض ہو گئی ہے، دینی پڑے گی۔ ٹوٹے دل سے دے رہے ہو، مرے دل سے دے رہے ہو؟ نہیں، دو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اور ہم کیسے ٹوٹے انڈے دیتے ہیں؟ کپڑے خراب ہو گئے، چلو یار کسی غریب کو دے دو۔ جوتے پرانے ہو گئے، چلو کسی فقیر کو دے دو۔ کھانا بچ گیا تو ہمارے گھر کی ماسی کو دے دو۔ جو بچ گیا، جو پھٹ گیا، جو پھینکنے لائق ہے، تب تمہیں غریب یاد آتا ہے، تب تمہیں اللہ کی راہ یاد آتی ہے۔ جس رب نے دیا اس کی باری میں خرچ کرنا ہے، تو آخری پھینکنے والا گھٹیا مال۔ پورے دو گے تو اچھے، دو گے تو اچھے، ٹوٹے دو گے تو اب خود سوچ لو کون سا دے رہے ہو۔ ہمارا تو حال یہ دنیا سے محبت ایسی ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ مسجد میں ہی کبھی جمعے کی نماز میں اعلان ہو گیا کہ جناب اللہ کی راہ میں دیں، ہم نے کہا چلو آج سخاوت کے دریا بہا ہی دیتا ہوں، 100 روپے مسجد میں ڈال دیتا ہوں۔ پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں پرس میں، ایک کڑک والا اور ایک پرانا سا پھٹا ہوا بھی ہے تھوڑا سا۔ سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں؟ وہ کڑک والا 102 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے، یہ بھی 100 کا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا یار، یہ بارو کٹی ہو جاؤ، یہ نکال دو۔ کیوں؟ میرے رب کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ سب سے اچھا والا نوٹ میں دوں گا۔ گھر کبھی اب یہ افطاری ہوگی نا شروع، مزہ پتہ ہی کیا ہے؟ سمجھو میری بات کو، یہ بات بڑی دل سے، اچھا یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اپنے سے نہیں کہہ رہا، 4 پارے کی پہلی آیت پڑھنا کبھی جا کے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ دو۔ پیاری کون دیتا ہے یار؟ پیاری دو گے تو بھلائی ملے گی، پیاری دو گے تو رب کی بڑی زبردست رضا ملے گی۔ اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، صحابہ کرام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، کہتے یا رسول اللہ بہت سارے باغ ہیں، ایک باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ میرا پسندیدہ باغ میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ حضور بہت سارے جانور ہیں، یہ جانور، یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند، حضور یہ گھوڑا میں اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہوں۔ بزرگوں نے بہترین چیزیں نکال کے دینا شروع کر دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یار یہ میں کھاتا نہیں ہوں، یہ دے دو کسی کو۔ کیوں؟ اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے نا، تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں، ایک غریب کو کھلا دیں، اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار، اب بہترین کھلاؤ۔ جملہ یاد رکھو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، پورا دو گے تو پورا ملے گا، اور ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے؟ ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ انجوائے کیا کرو، خرچ کرو اور شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی۔ جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا، اچھا پھر گن کر بھی بڑا خرچ کرتے ہیں لوگ۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ دے دی نا، جتنا حساب بنتا تھا، اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں۔ آج کل تو یہ والی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے۔ بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا، اس کو مشورہ دے رہا ہوں، اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کوئی دینی کام آ گیا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ پوری دے دی، اب اگلے سال آنا۔ ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن کر عطا فرمائے گا۔ جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا، اور دو وہ اور دے گا، یقین تو رکھو نا۔ تو اس بار پوری زکوٰۃ، زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے۔